السلام علیکم دوستوں، آج ہماری ویڈیو کا موضوع ایک ایسا شخص ہے کہ جو اپنے عزم و حوصلے اور بلند ارادوں کے حوالے سے جانا جاتا ہے، جس نے دنیا میں ایک بہت بڑی تبدیلی پیدا کر دی۔ لیکن دوستو، ہماری گفتگو کا تعلق اس کی پیشہ ور یا پھر گھریلو زندگی سے نہیں، بلکہ آج ہم بات کریں گے اس کے پراسرار کردار کی۔ حال ہی میں ہونے والے ایک سروے کے مطابق امریکہ کا سب سے مقبول پریزیڈنٹ ابراہم لنکن ہے۔ بدترین تو آپ سب ہی جانتے ہوں گے۔ تو وہ کیا چیز ہے کہ جس نے 150 سال گزر جانے کے باوجود ابراہم لنکن کو امریکہ میں ہر دل عزیز بنا کے رکھا ہے؟ چلیے کچھ روشنی ڈالتے ہیں اس کی زندگی پر۔ ایک وقت وہ بھی تھا کہ جب اسے پہننے کے لیے کپڑے میسر نہ تھے، پیٹ بھر کھانے کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ لنکن دراصل پشتینی غریب تھا۔ اس کا باپ ایک موچی تھا جو لوگوں کے گھر گھر جا کر ان کے جوتے سیا کرتا۔ غربت کے اس جہنم سے نکلنے کے لیے اس نے جہد مسلسل سے کام لیا، پڑھائی پر توجہ دی، ساتھ ساتھ پہلے ڈاکیے اور پھر کلرک کی نوکری بھی کرتا رہا، یہاں تک کہ وکالت کا امتحان پاس کیا، پھر ترقی کرتے کرتے امریکی کانگریس کا رکن بن گیا۔ 1860 عیسوی میں تاریخ نے وہ دن بھی دیکھا کہ جب ایک موچی کا بیٹا ابراہم لنکن امریکہ کا صدر بنا۔ لیکن دوستوں، یہ جدوجہد یہیں پر ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ ابھی تو امریکہ کے ایک عام سے صدر سے ایک بہترین صدر بننا باقی تھا۔ بلا شبہ ابراہم لنکن نے ہی امریکہ کو اس مقام تک پہنچانے میں اہم کردار ادا کیا ہے کہ جس پر آج وہ موجود ہے اور موجودہ دور کی سب سے بڑی عالمی طاقت کہلاتا ہے۔ ابراہم لنکن کا سب سے بڑا کارنامہ غلاموں کی خرید و فروخت پر پابندی عائد کرنا تھا، کہ جس کے لیے اسے بڑی بڑی مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑا، یہاں تک کہ اسی نیک مقصد کے لیے اس کی جان بھی چلی گئی۔ 1865 عیسوی میں جب ابراہم لنکن ایک اسٹیج ڈرامہ دیکھ رہا تھا، تب ایک اسٹیج ایکٹر جان واکی بوتھ نے اسے گولی مار دی، کیونکہ وہ غلاموں کی تجارت کا حامی تھا۔ ابراہم لنکن کی تمام زندگی کڑی جدوجہد پر مبنی تھی، تبھی یہ موچی کا بیٹا اتنے بڑے کارنامے انجام دے سکا۔ مگر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اتنی ترقی صرف اس کی جہد مسلسل کا نتیجہ نہیں تھی، بلکہ وہ مخفی علوم سے کام لیا کرتا تھا اور اس کا رابطہ روحوں کی دنیا سے تھا۔ ان تمام باتوں کے پیچھے کچھ واقعات ہیں کہ جو ابراہم لنکن کو ایک پراسرار ہستی ثابت کرتے ہیں، جیسے کہ اپنی موت سے ایک دن قبل یعنی 14 اپریل 1865 کو لنکن نے اپنی موت خواب میں دیکھ لی تھی اور اپنی کیبنٹ کو بھی اس بات سے آگاہ کر دیا تھا کہ جلد ہی اسے قتل کر دیا جائے گا۔ ابراہم لنکن کے قریبی لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ پراسرار علوم میں بہت زیادہ دلچسپی لیتے تھے، جبکہ ان کے کئی ملازم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ کمرہ بند کر کے مختلف عملیات کی مشق کیا کرتے۔ ابراہم لنکن کی موت کے بعد بہت سے لوگوں نے یہ دعویٰ کیا کہ انہوں نے ابراہم لنکن کو محل میں اس طرح چلتے پھرتے دیکھا کہ جیسے وہ زندہ حالت میں چلتے تھے۔ ان لوگوں میں ابراہم لنکن کا سب سے قریبی باڈی گارڈ جان کینی بھی شامل تھا۔ دوستو، اگر ایسے انکشافات کا سلسلہ چھوٹے موٹے ملازمین تک ہی محدود رہتا تو شاید کوئی زیادہ توجہ نہ دیتا، لیکن ابراہم لنکن کے بھوت کو دیکھنے کا دعویٰ وائٹ ہاؤس میں رہنے والے اکثر و بیشتر امریکی صدور نے بھی کیا۔ 1943 میں امریکی صدر فرینکلن روزویلٹ نے اپنے بیڈ روم کے لیے اسی کمرے کا انتخاب کیا کہ جس میں ابراہم لنکن رہا کرتے تھے۔ چنانچہ اس کمرے کی صفائی ستھرائی اور تزئین و آرائش کی خاطر مس میری ایبن کی زیر نگرانی
چند ملازم اس کمرے میں داخل ہوئے۔ کچھ ہی دیر بعد یہ سب ملازمین چیختے چلاتے کمرے سے باہر آئے۔ مس میری ایبن سمیت ان تمام ہی ملازمین نے اس کمرے میں سابق صدر ابراہم لنکن کو اپنی کرسی پر بیٹھے دیکھا، جبکہ یہی منظر ملازمین کی چیخوں پر وہاں پہنچنے والے سیکیورٹی آفیسرز نے بھی دیکھا، اور خوف کے مارے سب پر خاموشی طاری ہو گئی۔ اس کے علاوہ روزویلٹ نے اپنے کئی بیانات میں ابراہم لنکن کو دیکھنے کا دعویٰ کیا، جن میں سے ایک بیان ریڈیو پر بھی نشر کیا گیا تھا۔ ایک مرتبہ برطانیہ کے وزیر اعظم سر ونسٹن چرچل امریکہ کے دورے پر پہنچے تو انہوں نے بھی وائٹ ہاؤس میں اسی کمرے کو منتخب کیا کہ جس میں ابراہم لنکن رہا کرتے تھے۔ ونسٹن چرچل کوئی معمولی اعصاب والا انسان نہ تھا کہ جس نے تاریخ میں اپنے نقوش چھوڑے ہیں۔ جرمنی کے ایڈولف ہٹلر کی یقینی فتوحات کو شکست میں بدل دینے والا یہ شخص اس رات ابراہم لنکن کے کمرے میں سو نہیں سکا۔ اسٹیفن ویگنر کے مطابق اس رات چرچل آدھی رات کو چیختا ہوا اپنے کمرے سے باہر آ گیا۔ اس کی سانسیں بے ترتیب تھیں۔ اندر اس نے کیا دیکھا کچھ بتا نہیں پا رہا تھا۔ کافی دیر بعد اس نے بتایا کہ وہ بے خبر سو رہا تھا کہ اچانک کسی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھا دیا۔ سامنے دیکھا تو ابراہم لنکن کھڑا ہوا تھا۔ یہ دیکھتے ہی چرچل بھاگتا ہوا اس کمرے سے نکل آیا۔ دوستو، موت کے بعد ابراہم لنکن کو جیتا جاگتا دیکھنے کے کئی قصے موجود ہیں۔ بہت سے امریکی پریزیڈنٹ اور ان کے اہل خانہ وائٹ ہاؤس میں ابراہم لنکن کے بھوت کو دیکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں، جبکہ سالوں سے یہ ریت چلی آ رہی ہے کہ ہر سال اپریل کے مہینے میں، جی ہاں وہی مہینہ کہ جس میں ابراہم لنکن کو قتل کیا گیا تھا، نہایت خاموشی کے ساتھ چرچ کے پادری کو بلایا جاتا ہے جو وائٹ ہاؤس میں جھاڑ پھونک کرتا ہے۔ بہت سی کتابیں ابراہم لنکن کی پراسراریت کے حوالے سے لکھی گئی ہیں، اور انٹرنیٹ پر بھی ایسے مضامین کی بھرمار ہے کہ جو سابق امریکی صدر ابراہم لنکن کی محنت اور ان کی مسلسل جد و جہد کو نظر انداز کرتے ہوئے ان کی تمام کامیابیوں کا صحرا پراسرار علوم، روحوں اور مافوق الفطرت قوتوں سے جوڑتے ہیں۔ ابراہم لنکن بلا شبہ ایک عظیم انسان تھے کہ جنہوں نے ایک غریب گھرانے میں پیدا ہونے کے باوجود غربت کو کبھی اپنے راستے میں رکاوٹ نہ بننے دیا، اور دنیا سے غلامی کی لعنت ختم کرنے میں نہایت اہم کردار ادا کیا۔ ابراہم لنکن نے ایک مرتبہ اپنے بیٹے کے استاد کو ایک خط لکھا جو تربیت اولاد کے حوالے سے ایک شاہکار مضمون کی حیثیت رکھتا ہے، اسی لیے تاریخ نے اسے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا۔ آپ یہ خط ڈسکرپشن میں ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ ابراہم لنکن کے بارے میں جو پراسرار باتیں زبان زدے عام ہیں، اور سب سے بڑھ کر جو باتیں مختلف امریکی پریزیڈنٹس کی جانب سے کی گئی ہیں، ان کے سچ یا جھوٹ ہونے پر میں اپنی کوئی رائے نہیں دے سکتا۔ اس بات کی سچائی تک پہنچنے کی خاطر آپ کو اپنی سوجھ بوجھ اور عقل کا استعمال کرنا ہوگا۔ ارے فرینڈز، ایک منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا؟ اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ارے ڈریے مت، یہ بالکل فری ہے۔